الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وقال تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاق و دبا جو پروردگار عالم ساری مخلوقات کا روزی رساں ہے. ان گنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، جنت کا بیان آپ نے 2 خطبوں میں سنا. جنت کی صفات، جنت کی نعمتیں، جنتی لوگوں کے تذکرے، ان کی نعمتوں کے تذکرے جس طرح سے قرآن مجید کے اندر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر ہیں، ایک طرف سے اگر پورے بیان کیے جائیں تو بہت سارے خطبے سنے جا سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خاص موقعوں پر خاص خطبے دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کچھ اہل بدعت کی وجہ سے، کچھ رسم و رواج کی وجہ سے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں نے مخصوص کر دی ہیں مخصوص ایام کے اندر، لہذا اس کی حقیقت کو واضح کرنا بھی، سمجھنا سننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس میں سے ایک چیز ہے ماہ شعبان اور شب برات. ماہ شعبان اس مہینے کو عربی نام سے ہر مسلمان واقف ہوتا ہے، بھلے وہ دوسرے عربی نام جو مہینوں کے وہ نہ جانے، لیکن رجب کا جانے گا، شعبان کا جانے گا، محرم کا جانے گا. کیوں؟ ربیع الاول کا جانے گا. کچھ خاص واقع ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ مہینے مشہور ہو جاتے ہیں، سب کو پتہ چل جاتا شعبان آ گیا. کیوں بھائی؟ شب برات ہے اس میں. رجب آ گیا، کیوں؟ کنڈے ہیں. محرم آ گیا، کیوں؟ فلاں اور فلاں ہے. اس تعلق سے بھی امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ شعبان اور شب برات کی حقیقت کیا ہے. بے شمار لوگ اس مہینے کو
شعبان کی 15ویں تاریخ جس کو شب برات کہا جاتا ہے اس سے جانتے ہیں۔ رات میں عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہوں گے اور نہ جانے کیا کیا پڑھتے ہوں گے، اور دن میں رکھتے ہیں روزہ، اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی رات ہے، یہ بہت بڑا دن ہے۔ لہذا قرآن و حدیث کو سمجھنا ضروری ہے کہ پتہ چلے واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آج کا خطبہ شعبان کی فضیلت اور شب برات کی حقیقت، گزارش غور سے سنیں، موبائلوں میں نوٹ کریں، اسی لیے ہوتی ہے نا یہ، سمجھیں، نہ سمجھ میں آئے پوچھیں، حدیث بیان کروں۔ آپ جس مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہو، آپ جس مسلک کو فالو کرتے ہو، اس مسلک سے وہ حدیث منگاؤ، انشاءاللہ وہ حدیث وہاں ملے گی۔ آئیے براہ راست سنیں کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، شعبان کی فضیلت کیا ہے۔ مہینے کی تعداد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 12 بتائی، ان 12 میں سے 4 حرمت کے ہیں، حرمت والے مہینوں میں شعبان نہیں ہے۔ لیکن شعبان کی ایک الگ فضیلت ہے، ایک مخصوص عمل کی وجہ سے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اس مہینے میں فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے جس مہینے میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، صحابہ رکھا کرتے تھے، وہ ہے شعبان کا مہینہ۔ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے ہیں، 15 روزے، 20، 10، 22، اخیر سے کم کرنے ہیں، شروع سے زیادہ رکھنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ روزہ رکھتے، اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، اور بہت کم دن شعبان کے چھوڑتے، زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہے کہ اس مہینے میں روزہ آپ کیوں رکھا کرتے تھے، وہ بھی سنیں گے۔ آئیے ایک حدیث سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر شعبان وكان يصوم كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، رواہ البخاری، حدیث نمبر 1970، بخاری شریف کی 1970 نمبر کی یہ حدیث ایسے ہی موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ماہ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا کہ یصوم کلہ، پورا مہینہ ہی روزہ رکھیں گے، لیکن آپ پورا مہینہ نہ رکھتے، رمضان کی مشابہت سے الگ کرنے کے لیے کچھ دن چھوڑ دیتے، لیکن زیادہ تر آپ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور صحابہ اکرام سے کیا فرماتے کہ تم بھی روزہ رکھو، لیکن 15 کے بعد آنے والے فرض روزوں کی تیاری کے لیے تم روزے رکھنے کم کر دو۔ خذوا من العمل ما تطيقون، اتنا ہی عمل لینا جتنا طاقت رکھ سکو، نفلی میں، فرض میں نہیں، فرض تو پڑھنا ہی ہے، فرض تو رکھنا ہی ہے۔ خذوا من العمل ما تطيقون، نفل عمل کرنے میں اتنی جد و جہد کرنا جتنی تمہیں طاقت ہو۔ فإن اللہ لا يمل، اللہ تمہیں ثواب دیتے دیتے تھکے گا نہیں، حتی تملوا، تم تھک جاؤ گے، تم اکتا جاؤ گے، اللہ نہیں اکتائے گا۔ تمہارے عملوں کا بدلہ دینے میں اللہ رب العالمین اکتانے والی ذات نہیں ہے، لیکن تم عمل کر کر کے اکتا جاؤ گے، اس لیے تم وہ عمل کرو جس میں تمہیں اکتاہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، نفلی نماز، نفلی روزے میں۔ لہذا اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود
ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روزہ رکھتے تھے، اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسا لگتا کہ آپ پورا مہینہ روزہ ہی رکھیں گے. دوسری حدیث، وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. رواہ النسائی، حدیث نمبر 2354. نسائی شریف کی حدیث نمبر 2354. امہات المومنین، مومنوں کی ماں ام سلمہ راویہ حدیث، وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزہ رکھتے تھے. کون سے 2 مہینے؟ الا شعبان و رمضان. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرین متتابعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کے مسلسل جو روزے رکھتے تھے وہ کون سے مہینے ہوتے تھے؟ شعبان اور رمضان. رمضان تو پورا 29-30 جتنا ہو پورا رکھتے، اور اس شعبان میں 25, 26, 27, 28 بہت زیادہ رکھتے تھے. تو مسلسل جن مہینوں میں روزے رکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعبان کا مہینہ ہے. اس دوسری حدیث سے شعبان کے مہینے کی فضیلت بھی واضح ہو گئی کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک ٹریننگ ہے، آنے والے مہینے کی ٹریننگ ہے، پریکٹس ہے. وہ صرف پریکٹس ہی نہیں ہے، ثواب ہے، نبی کی سنت ہے. اس وجہ سے سال کے 12 مہینوں میں ماہ شعبان کو اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ صرف اور صرف کثرت سے نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے. ایک اور وجہ ہے، اور کیا ہے؟ یہ مارچ چل رہا ہے نا، کہتے ہیں 31 مارچ میں کیا ہوگا؟ بجٹ پیش ہوگا، بل پاس ہوں گے، فلاں اور فلاں ہوگا. رب العالمین نے قانون بنایا ہے. کیا قانون بنایا؟ ہاں، تمہارے عمل بھی پیش ہوں گے. اے میرے بندو، تمہارے عمل بھی پیش ہوں گے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ دن کا حساب، مہینے کا حساب، اور پھر سال کا حساب. رب العالمین نے بھی کیا بنایا ہے؟ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ. ہر جمعرات اور پیر 3 دن کے عمل پیش ہوتے ہیں. کتنے؟ 3 دن کے. اور ایک بار کیا ہوتا ہے؟ پورے سال کا. وہ کون سا مہینہ ہے جس میں پورے سال کے اعمال رب العالمین کے پاس چڑھتے ہیں؟ وہ یہی مہینہ ہے. کون سا؟ شعبان کا. دوسری فضیلت اگر کوئی شعبان کی ہے وہ یہ ہے، لیکن یہ کوئی جانتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ انگلیوں پہ گنے چنے جس نے مسلم پڑھی ہوگی، جس نے حدیث پڑھی ہوگی. کچھ ایسے بھی ہوں گے پڑھی بھی ہے، سمجھی بھی ہے، لیکن بیان نہیں کرنی ہے. یہ کیوں؟ وہ بیان کرنی ہے جو ضعیف موضوع، من گڑت قصے، کہانیاں، ہاں وہ لوگوں کو پتا ہے لیکن یہ کم لوگوں کو پتا ہوگی. اللہ کی قسم سچائی کو جاننا چاہیے، حق کو جاننا چاہیے. اس مہینے میں سال بھر کے عمل پیش ہوتے ہیں رب العالمین کے ہاں. حدیث سنو، دلیل کیا اس بات کی؟ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال لم یکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا من الشہور ما تصوم شعبان. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شہر یغفل الناس عنہ، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع الاعمال فیہ رب العالمین وانا احب ان يرفع عملی وانا صوم. رواہ النسائی، حدیث نمبر 2359. نسائی شریف حدیث کی کتاب 2359 نمبر کی حدیث. صحابی رسول سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں. نفلی روزے سال کے 11 مہینوں میں آپ اتنا نہیں رکھتے، اس مہینے میں رکھتے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟
اس مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذالک شہر، یہ وہ مہینہ ہے یغفل الناس عنہ، اس سے لوگ غفلت میں ہیں، اس سے لوگ غفلت میں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے اس سے لوگ غفلت میں ہیں جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ رجب اور رمضان کے درمیان میں آنے والے مہینے سے لوگ غفلت میں ہیں، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سال بھر کے 11 مہینے کے عمل اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ، اور میں پسند کرتا ہوں، أَن تُرْفَعُ فِيهِ، کہ جب عمل پیش ہو میرے رب کے پاس، وَأَنَا أَصُومُ، میں روزے سے ہوں۔ جس مہینے میں بجٹ پیش ہو، جس مہینے میں اعمال پیش ہوں، اس مہینے میں کثرت سے میں روزہ رکھوں، میں روزے کی حالت میں ہوں تاکہ میرا عمل پیش ہو۔ اور جابر بن عبداللہ کی روایت کہ پوچھا گیا کہ جمعرات اور پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترفع فیہ الاعمال، ان 3 دنوں میں اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتا ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے۔ دیکھو، پیر کے دن کا بھی روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، جمعرات کے دن کا بھی رکھا کرتے تھے، اور وجہ کیا بتائی؟ کہ اس دن عمل پیش ہوتا ہے، تو جس دن عمل پیش ہوتا ہے کہ اس دن میں روزے سے ہوں۔ پھر سال کے 11 مہینوں کے جب اعمال پیش ہوں گے تو کہا میں پسند کرتا ہوں کہ اس دن بھی میں روزے سے ہوں، اس مہینے بھی میرے روزے ہوں۔ کتنی حدیثیں سنی آپ نے؟ 3 حدیثیں۔ ان 3 حدیثوں سے 2 بات واضح ہو گئی۔ پہلی بات یہ کہ ماہ شعبان کی اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ کثرت سے نفلی روزہ رکھنے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بندے کے سال کے 11 مہینے کے عمل پیش ہوتے ہیں، تو جس مہینے میں عمل پیش ہوں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ اور یہ بھی کوئی کسی کی بات نہیں ہے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ نے اسامہ بن زید کے سوال کے جواب میں یہ وجہ بتائی کہ میں اس لیے روزہ کثرت سے اس مہینے میں رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت نہ تو شب برات کی دن کی وجہ سے ہے، نہ شب برات کی رات کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی اور فضیلت کسی بھی احادیث صحیحہ میں نہیں ہے کہ نہیں اس وجہ سے اس مہینے کی فضیلت ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں لوگوں نے دلیل صحیح دے کر کے استدلال غلط کیا۔ سننا غور سے باتیں، دلیل صحیح دے کر کے اس کو دوسری جگہ میں لا کے سیٹ کر دیا، چیز صحیح ہے اس کو غلط جگہ میں رکھا ہے۔ جب غلط جگہ میں رکھا ہے کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگوں نے کیا کہا ہے کہ اس مہینے کی شب برات کی جو رات ہے یہ بڑی عظیم رات ہے، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین محکم فیصلے فرشتوں کو سونپ دیتا ہے، اور سال بھر میں جس کو روزی زیادہ دینی ہے، جس کی گھٹانی ہے، جس کو موت دینی ہے، جس کو زندگی دینی ہے، وہ سارے محکم فیصلے اللہ تعالیٰ اس رات میں کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کی سپرد کر دیتا ہے، پھر سال بھر وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس رات میں جاگ کر کے عبادت کرو۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ سورہ دخان کی آیت نمبر 2-3، سورہ دخان کی آیت نمبر 2-3، فیہا، اس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا حامیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس مبارک کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ کون سی رات ہے وہ؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات ہر محکم بات کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ رات یہی ہے۔ دلیل کہاں سے دی؟ سورہ دخان، بالکل دلیل صحیح ہے، بات بھی صحیح ہے۔ اور مبارک رات کہہ دیا، اور اس کو لوگ مبارک رات کہتے ہیں۔ اب دلیل صحیح ہے لیکن دلیل کو 1 مہینہ بیفور لا کر کے سیٹ کر دیا ہے، وہ کہیں اور کی ہے اور لا کر کے یہاں سیٹ کر دیا ہے۔
دلیل صحیح، استدلال غلط، مان لو۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ لیلہ مبارکہ سے لوگ مراد لیتے ہیں شب برات کی 15ویں رات، جبکہ شب برات کی 15ویں رات لیلہ مبارکہ سے مراد نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، بالفرض مان لو لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات کی 15ویں رات، تو اس آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ میں نے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے پورا قرآن لیلہ مبارکہ میں نازل کر دیا۔ کب؟ شعبان میں، 15ویں شعبان کو۔ مان لو جو لوگ کہتے ہیں ان کے بموجب ہے، نہیں ہے۔ دوسری آیت اٹھاتے ہیں 30ویں پارے کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان میں، اور رمضان کی بھی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے، ان کسی ایک میں نازل کیا۔ ایک آیت کہہ رہی ہے لیلۃ القدر میں، اور وہ آتے ہیں رمضان میں۔ ایک آیت کہہ رہی ہے لیلہ مبارکہ میں، اور لیلہ مبارکہ آتی ہے کب؟ شب برات کی 15ویں رات۔ تو قرآن کی دونوں آیتیں ٹکراؤ آپس میں، ایک کچھ کہہ رہی ہے، کچھ کہہ رہی ہے، ٹکراؤ ہے نہیں ہے، ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، غلط استدلال دلیل دے کر رہے ہیں، لوگ کتابوں میں لکھ رہے ہیں، واعظین کہہ رہے ہیں، اور قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ ایک آیت کہہ رہی ہے لیلہ مبارکہ میں، اور لیلہ مبارکہ سے جو لوگ شب برات مراد لیتے ہیں وہ، اور ایک آیت کہتی ہے لیلۃ القدر میں۔ ایک آیت اور لے لوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، اپنے گھروں میں دیکھنا نا، میں حوالے دے رہا ہوں، جس کا ترجمہ چاہنا کھول کے دیکھنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اس آیت نے ان دونوں کا فیصلہ کر دیا یا نہیں کیا؟ پتہ چل گیا نا قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں، اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان میں۔ لہذا بات واضح ہو گئی، لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات کی 15ویں رات نہیں ہے، لیلہ مبارکہ سے بھی مراد شب قدر ہے۔ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ دونوں ایک ہی ہیں، اور وہ رمضان کی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ لہذا سورہ دخان کی اس آیت کو بیان کر کے لوگوں کے عقیدوں میں، لوگوں کے اعمال میں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں، انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ایک طرف وسیم رضوی ہے، اس نے FIR درج کرائی 26 آیتوں کے خلاف کہ یہ غلط ہے، ایک طرف ہم مسلمان ہیں کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو انکار تو نہیں کرتے، لیکن ہم اس سے غلط استدلال کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ لیلہ مبارکہ، لیلۃ القدر دونوں ایک ہی ہے، اور فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ شب قدر میں ہوتا ہے، شب برات میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ محکم فیصلے، سار بال کے فیصلے جو ہوتے ہیں یہ کب ہوتے ہیں؟ یہ شب قدر میں ہوتے ہیں، لیلہ مبارکہ میں ہوتے ہیں، لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ لہذا اس غلط اعتراض اور اس کا جواب ہمیشہ یاد رکھنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور سورہ قدر کی پہلی آیت اور سورہ دخان کی 1 سے لے کر 4 تک پتہ یہ چلا کہ لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی ہے، وہ 15ویں شعبان کی رات نہیں ہے، وہ شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے۔ دوسری بات، کچھ لوگوں نے اس لیلہ مبارکہ کی فضیلت بیان کی اما عائشہ کی روایت سے، اما عائشہ کی حدیث سے۔ اما عائشہ کی جو حدیث 2255 نمبر کی ہے مسلم کے اندر، مسلم کے اندر 2255 اور 2256، سننا غور سے۔ حدیث کیا ہے؟ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لیلتها وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع وهو یقول السلام علیکم
دار قوم مؤمنین وآتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون اللهم اغفر لي لأهل البقيع الغرقد رواہ مسلم، حدیث نمبر 2255، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2255 ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ جب بھی میری باری ہوتی، میری باری والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ باری متعین کر رکھی تھی، اور جس دن جس بیوی کی باری ہوتی تھی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ساری بیویوں کا حال چال پوچھ کر کے، ضروریات زندگی پوری کر کے، جس کے ہاں باری ہوتی رات وہاں رہتے۔ اما عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ جب بھی میری باری ہوتی، میری باری والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یخرج من آخر اللیل الی البقیع الغرقد، آپ جنت البقیع رات کے آخری حصے میں جایا کرتے تھے۔ کب؟ 15ویں شعبان کو۔ لوگوں نے اس سے استدلال لیا ہے کہ 15ویں شعبان کو اللہ کے نبی گئے قبرستان، لہذا قبرستان جانا چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے، اگربتیاں اور موم بتیاں جلانی چاہیے، اس رات کو قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے حدیث کے اندر، لیکن حدیث کو اس کے استدلال کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ جس طرح ہے ویسے ہی ماننا چاہیے، اس سے اپنا الو سیدھا نہیں کرنا چاہیے۔ اما عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ جب بھی میری باری ہوتی، تو اللہ کے نبی جب بھی باری میں ضرور ہے، کبھی 15 شعبان ضرور کئی مرتبہ آیا ہوگا، تو اگر آپ گئے ہیں تو اس کو خاص نہ کیا جائے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے جب بھی میری باری ہوتی، رات کے آخری حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ بقیع قبرستان جایا کرتے تھے، اور بقیع قبرستان جا کر کے کیا کہتے؟ وہو یقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین، کہتے اے مومنین کے گھرانے والوں، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ وہ جا کر کے سلام کرتے ہیں، اور کیا کہتے؟ آتاکم ما توعدون غدا مؤجلون، تمہیں تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں تمہارے رب نے دے دیا، تم نے پا لیا۔ اور سنو وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، میرے رب نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے؟ اللہم اغفر لی لأہل البقیع، اے اللہ بقیع قبرستان میں جتنے صحابہ اکرام مدفون ہیں، اللہ سب کو بخش دے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے، بخشش طلب کیا کرتے تھے، بقیع قبرستان جا کر کے صرف 15ویں شعبان کی رات کو نہیں، جب بھی اما عائشہ کی باری ہوتی اس دن جایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دن کون سا ہو گیا؟ جو 15 شعبان کا تھا، اور لوگوں نے کہا نبی تو گئے تھے۔ بھائیو، اگر حدیث پر عمل کرنا ہے تو عمل کب ہوگا؟ جب ہر رات کے آخری پہر میں جایا جائے، ہر مہینے میں جایا جائے، ہر ہفتے میں ایک بار جایا جائے، سیٹ کیا جائے کہ کتنے دنوں میں اما عائشہ کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آیا کرتی تھی؟ 9 دن میں، تو 9 دن کے بعد، ہر 9 دن کے بعد قبرستان رات کے آخری پہر میں جائے، کوئی حدیث پہ عمل کرے، کرو نا۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل تھا۔ کبھی نبی نے اما عائشہ سے نہیں کہا، ابو بکر سے نہیں کہا، عمر فاروق سے نہیں کہا، عثمان غنی سے نہیں کہا، کسی صحابی سے نہیں کہا، آپ جایا کرتے تھے۔ اور وہ مفصل روایت جس کو لوگ 15ویں شعبان سے جوڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے قبرستان، 15ویں شعبان کو جانا چاہیے، آؤ ذرا وہ حدیث سنو جس کو، جو ابن ماجہ کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر، میں صحیح مسلم کی روایت پیش کرتا ہوں، 2256 نمبر کی لمبی روایت ہے، اور بڑے پیارے پیارے الفاظ ہیں، بہت ساری نصیحتیں اور آداب زندگی اس کے اندر موجود ہیں، میاں بیوی کے آداب، بے شمار آداب اس کے اندر موجود ہیں، طریقہ زندگی موجود ہے، لیکن مین چیز آپ سنیے، خاص خاص الفاظ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما كانت لیلۃ التي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما
عند رجلیہ وطرف ازارہ علی فراشہ ولم یلبس الا ما ظن ان قد رقدت فاخذ رداءه رویدا وافتح الباب رویدا وخرج منها فجاء رویدا فانطلق فقمت فوضع رداء على رأسي فانطلقت على أثره فجاء إلى البقيع. اتنی حدیث پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری والے دن ایک دن میرے ہاں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے اپنی چادر کا کچھ حصہ بستر پہ بچھایا اور کچھ ایسے رکھا، اپنی جوتیاں اتاری اور اپنے پاؤں کے قریب رکھی اور لیٹ گئے، اور ولم یلبس تھوڑی دیر رہے، ما ظن ان قد رقدت آپ نے گمان کیا کہ عائشہ سو گئی، جوتیاں ایسے رکھی، چادر آدھی بستر پہ اور آدھی ایسے اوپر رکھی اور تھوڑی دیر رہے، آپ کو یہ گمان ہوا کہ اما عائشہ سو گئی ہیں، عالم الغیب نہیں تھے بھائیو، اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے، آپ کو گمان ہوا کہ اما عائشہ سو گئی ہیں، کیا ہوا، فاخذ رداء آپ اٹھے، چادر لی، رویدن آہستہ سے، رویدن آہستہ سے، آہستہ سے اٹھے، یہ دیکھ رہے ہو شب برات کی رات ہے، چپکے سے اٹھ رہے ہیں، مبارک رات ہے، بڑی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اور اما عائشہ کو جگہ، سوچو نا ذرا یار، وہاں شب قدر کے لیے کیا ہے، احیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ اپنی شب بیداری کرتے، کمر بستہ ہو جاتے، اپنے اہل والوں کو بیدار کرتے، اٹھو تم بھی، التمسوا فی العشر الاواخر، تلاش کرو ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک ہے، تلاشو، ڈھونڈو، عبادت کرو، وہاں تو سب کو کہتے ہیں، اور یہاں کیا ہے، اخذ رداءہ رویدا، آہستہ سے ہلکے سے اپنی چادر لی، فخرج رویدا، ہلکے سے آہستہ سے نکل گئے، وافتح الباب رویدا، حدیث کے الفاظ نہیں کہ بہت آہستہ دروازہ کھولا کہ آواز نہ آئے، اما عائشہ کی نیند میں خلل نہ آئے، کیا بیوی اور کیا شوہر ہے، یہ حقوق ہے میاں بیوی کے، بڑے آہستہ سے کہ عائشہ سو گئی ہیں، یہ بیدار نہ ہوں، اور کیا کیا، دروازہ بند کیا، آہستہ سے چلے گئے، اما عائشہ سوئی نہیں تھی، اما عائشہ کہتی ہیں میں اٹھی، میں نے اپنی چادر لی اور اپنے اوپر اوڑھی، اوڑھنے کے بعد میں بھی باہر نکل گئی، میں جو دیکھ رہی ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف جا رہے، فانطلقت علی اثری، اثری کہتے ہیں نشانات قدم، میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، آپ آگے آگے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے اما عائشہ، اگر نبی عالم الغیب ہوتی تو پتہ نہیں ہوتا میرے پیچھے عائشہ آ رہی ہے، میں یہیں سے روک دوں کہ نہیں آنا، آپ چلے گئے بقیع گئے، کہہ رہے ہیں رفع راسہ، آپ نے اپنا سر اٹھایا، اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہاں بہت دیر رکے رہے اور ان کے لیے دعا کی، میں دیکھتی رہی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو میں بھی واپس پلٹ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو میں بھی چلنے لگی، فَأَسْرَعَ أَسْرَعْتُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے لگے تو میں بھی تیز چلنے لگی، ہر ولن ہر ولیت، یہ حدیث کا الفاظ ہے کہ آپ دوڑنے لگے تو میں بھی دوڑنے لگی، میں آگے ہوں نبی پیچھے، میں آ کر کے اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ لیٹ گئی، کیا ہوا، اب آگے حدیث کا الفاظ، فَدَخَلَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، فَقَالَ مَالِكِ يَا عائشہ خَشْيَةً رَبِيَّةً، عائشہ تجھے کیا ہو گیا، تیری سانس کیوں پھول رہی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور دیکھا کہ عائشہ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے، کیا معاملہ ہے، بتانا کیا معاملہ ہے،
نبی عالم الغیب ہوتے تو پتہ نہ دوڑتی دوڑتی آئی ہے بیچاری، تو سانس تو بھول رہا ہوگا. کہا کیا وجہ ہے تمہاری سانس کیوں بھول رہی ہے؟ اما عائشہ نے کہا لست شیئن، کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں. بڑا پیارا آگے حدیث کا الفاظ، اخبرتنی، عائشہ مجھے خبر دے دے، عائشہ مجھے بتا دے، او لا یخبرنی اللہ اللطیف الخبیر، نہیں تو باریک خبر رکھنے والا مجھے بتا دے گا. عائشہ مجھے بتا دے، نہیں تو باریک خبر رکھنے والا مجھے بتا دے گا. پتہ کیا چلا؟ پیاری زبان کا پیارا جملہ کہ باریک خبر رکھنا میری صفت نہیں ہے، یہ میرے رب کی صفت ہے، وہ مجھے بتائے گا. اگر تو نہیں بتا رہی فدا کا ابی و امی. اما عائشہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ کے نبی اب سنیے، پورا قصہ سنایا کہ جس طرح سے آپ نے چادر رکھی تھی آدھی بستر پہ آدھی اوپر رکھی، جوتیاں آپ نے پاؤں کے نزدیک رکھی، آپ ایسے ایسے اٹھ کے آہستہ سے گئے، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے بند کیا. میں بیدار تھی، سوئی نہیں تھی، میں بھی آپ کے ساتھ نکل گئی، پھر میں ایسے ایسے واپس آئی ہوں. اللہ کے نبی کا پھر جملہ کیا تھا؟ اظننتی ان یخیف اللہ ورسولہ علیکی، عائشہ کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے؟ یعنی تو نے یہ سمجھ لیا کہ میں آج تیری باری میں کہیں اور چلا گیا؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ ماجرا کیا تھا؟ آتانی جبرائیل، میرے پاس کون آیا تھا؟ جبرائیل آیا تھا. آئے بڑے پیارے الفاظ ہیں بھائیو، آداب کے اس کے اندر. جبرائیل حجرے میں آتے تھے، وہی نازل ہوتی تھی، لیکن رأیتو کی، تجھے دیکھا اور جبرائیل نہیں آئے اندر، جبرائیل اندر نہیں آئے. فنادانی، مجھے بلایا جبرائیل نے، فاخفا من کی، جبرائیل نے بھی تجھ سے چھپایا، فاخفیتہ من کی، میں نے بھی تم سے چھپایا، اور میں آہستہ سے نکلا. اور جبرائیل نے مجھے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ ان ربک یامرک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے اور مجھے بھیجا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ ان تأتی الی بقیع الغرقد، کہ آپ بقیع قبرستان جاؤ. آپ کہاں جاؤ؟ بقیع قبرستان جاؤ، اور وہاں لوگوں کے لیے جا کر کے استغفار کرو. میں اس لیے گیا تھا. یہ صحیح مسلم کی 2256 نمبر کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آہستہ نکلے. اما عائشہ سے نہ کہا تو قبرستان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اما عائشہ کی باری میں جایا کرتے تھے. اس ہر رات میں کوئی شب برات آ گئی تو کوئی وہ خاص نہیں ہوگی. لہذا اس رات میں جو قبرستان جانا عقیدہ بنایا ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے اس رات قبرستان جاتے تھے، چراغاں کرتے تھے، اگربتیاں جلاتے تھے، خوشبوئیں لگاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ اربعہ سے، پیران پیر، بہت بڑے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ ان کی فتوح الغیب پڑھ کے دیکھیے، غنیت الطالبین پڑھ کے دیکھیے، کوئی اور کتاب پڑھ کے دیکھیے، کبھی بھی ان کی تعلیم میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے. پھر ایک اور چیز کیا بنا لی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں. اس رات میں روحیں آتی ہیں، اس لیے گھر کو صاف ستھرا رکھو، لیپو گھر کو، اس کی پتائی کرو، اس کی صفائی کرو. رات میں روحیں آتی ہیں. روحوں کے تعلق سے جو عقیدہ بنایا گیا ہے وہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 100 کے خلاف. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. انسان کی روح قبض ہوئی، وہ علیین میں چلی گئی، وہ سجیین میں چلی گئی. اب وہ ایسی برزخ کے پیچھے ہیں کہ جو قیامت تک کبھی بھی کھل نہیں سکتی ہے، نہ کوئی کھول سکتا ہے. اور برزخ اس آگ کو کہتے ہیں جس میں نہ کوئی دروازہ ہو، نہ کوئی پھلانگ سکتا ہو، اتنی مضبوط، آ ہی نہیں سکتا. قرآن نے کیا کہا؟ ہِیَ قَائِلُهَا، یہ ان کی باتیں ہیں جو کہہ رہے ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، وہ برزخ کے پیچھے ہیں، وہاں سے روحیں نہیں آتی. قرآن نے کیا کہا؟ روحیں نہیں آتی. ہم کہہ رہے روحیں آ رہی ہیں. اب تو ہم نے قرآن کو مانا، قرآن کی آیت کو مانا،
ہم نے عقیدے بنائے اور اچھے اچھے پکوان پکاتے. کیوں اچھے پکوان پکاتے ہیں؟ رات میں روحیں آتی ہیں، صبح میں جاتی ہیں، جس کے گھروں پہ اچھے پکوان پکے ہوئے ہوتے ہیں خوش ہوتی ہیں، نہیں تو مایوس ہو کے چلی جاتی ہیں. لگ رہا اپنے اختیار میں جب چاہیں گی اٹھ کر کے آ جائیں گی. جیل سے تو کوئی خود نہیں آیا، سجین سے خود کیسے آ جائے گا؟ جنت کو چھوڑ کر کے تو کوئی جائے گا ہی نہیں. وہ علیین والے کیوں آئیں گے دنیا میں؟ اور پھر ایک چیز دیکھو، ادھر سے کیا کہتے ہیں؟ قبرستان جا رہی رات، ادھر سے روحیں آتی. ارے بھائی جب روح گھر آ گئی تو قبرستان کیوں جا رہے ہو؟ مہمان گھر پہ، آپ وہاں. یہ سوچنے کی باتیں ہیں نا، اور کوئی نص صریح نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. یہ اس رات کے تعلق سے غلط عقیدہ، غلط نظریات، غلط رسم و رواج ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہاں قبرستان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ قبرستان جایا کرو، لیکن خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فزوروها، قبروں کی زیارت کرو، قبرستان جاؤ. فإنها تذکر احیاء الموت. مقصد پھول چڑھانا نہیں ہے، مقصد خوشبوئیں لگانا نہیں ہے، مقصد ہے اپنی موت کو یاد کرنا. کس قبر کو دیکھ کے موت یاد آئے گی؟ مٹی والی قبر کو دیکھ کے، سادہ قبر کو دیکھ کے. آپ جہاں جاؤ خوشبو ہو تو خوشبو ہو، وہاں موت یاد آئے گی. فرمایا قبرستان جایا کرو، تو قبرستان جانے کی اجازت ہے، جانا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے. لہذا یہ عقیدہ کہ 15ویں شعبان کو جاؤ بہت بڑی رات ہے، بالکل نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور کیا ہے، حلوہ پکانا چاہیے اس رات میں. کیوں حلوہ پکانا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ نے حلوہ کھایا تھا. یہ دلیل ہے اس کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ نے حلوہ کھایا، لہذا حلوہ پکانا چاہیے. یہ خود ساختہ بنایا ہوا قصہ جو حقیقی امر کے بھی خلاف. کیسے خلاف؟ آپ نے تاریخ پڑھی، آپ نے حدیثیں پڑھی، آپ کو معلوم ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کب شہید ہوئے تھے؟ سن 3 ہجری میں. ایک ہی بار ہوئے تھے نا، بار بار تو نہیں ہوئے. اور ہوئے کب تھے؟ 3 ہجری میں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر سال شب برات کو حلوہ پکاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفرض مان بھی لو کہ حلوہ کھایا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تب کھایا نا. ہمارا کیا شہید ہو گیا ہے؟ اور پھر غزوہ احد ہوا کب تھا؟ شوال سن 3 ہجری میں. اس کے 2 مہینے بعد رمضان کا مہینہ، اس کے بعد شوال کا مہینہ آئے گا. شوال میں ہوا تھا، ایڈوانس میں حلوہ کھا رہے ہو 1.5 مہینہ، پونے 2 مہینہ پہلے ہی. اگر اس پہ عمل کرنا ہے، اس واقعے کو ماننا ہے، تو کب حلوہ کھاؤ؟ شوال میں کھاؤ نا یار، شعبان میں کیوں کھا رہے ہو؟ میں نے کہا نا کہیں کہیں کیا ہوتا ہے، حدیث صحیح ہے استدلال غلط، آیت صحیح ہے استدلال غلط. تو کیا یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا ان کو؟ کیا یہ لوگ غلط نہیں ہے؟ ایسا جو بھی کرے گا اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کہتے ہیں؟ ایک واقعہ کہ اویس قرنی نے اپنے دندان مبارک توڑے نبی کی محبت میں اور حلوہ کھایا. کیا محبت تھی، دند توڑے پھر حلوہ کھایا. تو توڑو پھر کھاؤ نا، اور دین کے لیے توڑواؤ پھر کھاؤ نا. کیا حلوے کے لیے، پیٹ کے لیے جب چاہ جو چاہ بنا لیا، یعنی کھانا ہی دین ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کوئی خاص پکوان پکانا، کوئی حلوے اور کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہے. وقت نہیں ہے. ایک اور عمل کیا بتاتے ہیں؟ اس رات میں نماز الفیہ پڑھو. نماز الفیہ 1000 رکعت، 1000 رکعت. اور پڑھنی بھی کیسے؟ طریقہ، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص 2 کر کے پڑھنی ہے. 1000 رکعت پڑھنی، 1000 رکعت. اور بہت بڑا ثواب ہے. بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے. کس صحابی نے پڑھی؟ نبی نے پڑھی. کس نے حکم دیا؟ بھائیو جو عمل نبی نے نہ کیا ہوا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدعت ہے. اور بدعت، جو بھی بدعت کرتا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ ایسا عمل کرتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہا ہے کہ خان الرسالہ، رسالت کی بات کو چھپا کے چلی گئی تھی، بتائی نہیں تھی. وقال الیوم اکملت لکم دینکم. اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے کہ دین مکمل. سورہ مائدہ کی آیت نمبر
3 اس مکمل دین میں اگر یہ ہے قرآن اور حدیث میں تو ٹھیک، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بھائیو ہم یہی کہہ رہے ہیں جو نبی کے دور میں نہیں تھا، جو عمل نبی نے نہیں کیا، جو عمل صحابہ نے نہیں کیا. آؤ بخاری شریف حدیث نمبر 106 اور 109 اٹھا کے دیکھو. من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے ایسا عمل کیا جو میں نے نہ کہا اور نہ کیا ہو، میری طرف منسوب کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ وہ جھوٹی بات ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر کے جھوٹی بات میری طرف منسوب کی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لہٰذا یہ بدعت ہے، اور بدعت کے تعلق سے نبی نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی. اور ایک بات اور یاد رکھو، جہاں بدعت آتی ہے سنت مٹتی ہے. جہاں بدعت آتی ہے ایک سنت مٹ جاتی ہے. آپ معائنہ کر کے ریسرچ کر کے دیکھ لو. میں ایک مثال دوں، کیا؟ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں صحیح کیا ضعیف بھی نہیں کوئی حدیث دے سکتا اس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص اوقات میں اجتماعی دعا کی ہے، لیکن ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں. کیا ہے؟ بدعت نہیں ہے. بدعت آئی، سنت مٹی. کیا سنت مٹی؟ اذکار مسنونہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ پوری دعائیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، اور صبح اور شام کے بعد 3 مرتبہ، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ پورے اذکار مسنونہ ختم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہو گئے. کیوں ہوئے؟ ایک بدعت کی وجہ سے. جہاں بدعت آئے گی سنت ختم ہوگی. اس لیے اللہ کی قسم ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے وہ قرآن و حدیث کو پڑھے، وہ جانے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو شب برات کا کوئی تعلق نہیں. اور یہ لفظ بھی آپ دیکھیں گے، شب مانا رات، یہ فارسی لفظ ہے. برات مانا لا تعلق. شب برات ہو ہی نہیں سکتا. اور صحیح معنی میں اگر آپ تحقیق کر کے دیکھیں گے، تحفۃ العوام ایک کتاب ہے اہل تشیع کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ 492 صفحے پہ کہ اسی رات کی صبح کو امام غائب پیدا ہوئے تھے، اور اسی رات میں امام غائب جو سر من رعا کے غار میں چھپ گئے ہیں وہ اسی رات میں ظاہر ہوں گے. یہ تو ان کا عقیدہ ہے اور ہمیں بھی دے دیا ہے. اس رات کی کوئی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ہے، کسی بھی آیت سے نہیں ہے. ہاں عام دنوں کی طرح کوئی عبادت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، پڑھے. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، عام دنوں کی طرح کرے، کوئی منع نہیں کرتا. کیونکہ ایک آخری حدیث سنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی السماء دنیا. ہر رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آتا ہے اور کیا کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں بخشوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں معاف کروں. 1145 نمبر کی بخاری کی روایت ہے. تو وہ ہر رات کے ساتھ ہے، صرف شب برات کے ساتھ نہیں ہے. لہذا سو کیے کہ اس رات کی کوئی بھی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. سال میں صرف ایک رات کی فضیلت ہے، وہ ہے شب قدر. سال میں صرف ایک دن کی فضیلت ہے، وہ ہے عرفہ کا دن. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. الہ العالمین جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک